عوام کے سرپرست آیت اللہ محسن الحکیم کے ساتھ ایسا رویہ اور برتاؤ رکھا ہوا تھا جس سے اس کی آگے کی پالیسی اور ارادے صاف نظر آ رہے تھے، جن میں بیرون ممالک سے تحصیل علم کے لیے آئے ہوئے طلباء کو حوزہ سے نکال دینا، دینی طالب علموں اور علماء پر فوجی اور عوامی خدمات کو ضروری قرار دینا، بہت سے دینی مدارس و مراکز کو بند کر دینا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں سید الحکیم نے بغداد کا سفر کیا۔ آپ کے بغداد میں تشریف لانے کا سن کر عوام قافلوں کی شکل میں بغداد اور اس کے اطراف سے آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے، اور باس پارٹی کی حوزہ و علماء مخالفت و اقدامات کی شدید مذمت کرنے لگے۔ سید صدر بھی اس وقت بغیر امن و امان کی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سید الحکیم سے ملاقات کرنے کاظمین پہنچے، جبکہ کاظمین میں موجود بہت سے علماء سید الحکیم کے آنے پر کاظمین چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایسا شاید حکومت سے ٹکراؤ کے خوف کی وجہ سے تھا۔ سید الحکیم نے حکومت کے خلاف احتجاج کا سا انداز اپنایا ہوا تھا، جبکہ حزب الدعوہ اور عراقی قبائلی سرداروں نے حکومت ٹکراؤ پالیسی کو ان کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی آمادگی کا یقین دلایا۔ بہت سے قبائل نے نجف اور مرجعیت کی تائید میں ہر قسم کی قربانی کا یقین دلایا، مگر سید الحکیم جیسا کہ ان کے نظریات واضح ہیں، اور بالخصوص ان کی اور امام خمینی کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ عوامی تحریک کو ایک امت کی شکل دینے کے قائل نہ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سید محسن الحکیم رحمت اللہ کے پاس گئے۔ یہ شام 6 یا 7 بجے کا وقت تھا۔ ہم سید الحکیم کے خاص کمرے میں داخل ہوئے اور ہم نے کہا، عالی جناب، حزب الدعوہ ریلیاں، مظاہرے پورے عراق میں برپا کر سکتی ہے، قبائل ہمارے ساتھ ہیں، ہم عراقی بازاروں کو بند کر سکتے ہیں، حزب الدعوہ سینکڑوں شہداء دینے کو تیار ہے، لیکن سید رحمت اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا۔ اسی دوران حکومت نے سید مہدی الحکیم کو کردوں، شیعہ ایرانیوں اور امریکیوں کے لیے جاسوسی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی باقر الصدر کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد حسین قرانی آیت اللہ محسن الحکیم کے حکم پر شہر خالص چلے گئے تھے، تاکہ شہر خالص کے لوگ مرجع عالی قدر آیت اللہ محسن الحکیم کی تائید اور حمایت کے لیے ریلیوں کا انعقاد کر کے قافلوں کی شکل میں کاظمین کی طرف چلے آئیں، اور آیت اللہ محسن الحکیم کا یہ حکم ان کی مرجعیت کے کردار کے بارے میں بالکل ایک اور نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ میں رات کے وقت آیت اللہ حکیم سے خدا حافظ کر کے نکلا تو اس وقت ان سے ملاقات کے لیے بہت سارے وفود منتظر تھے، اور جس آخری وفد کو میں نے جن کا نعرہ تھا کہ ہم اپنی جانوں کو مجتہد پر قربان کرنے آئے ہیں، میں اس رات کو نکلا جبکہ اس سے ایک دن پہلے باقر الصدر سے بھی ملاقات کر چکا تھا۔ میں صبح کو خالص شہر پہنچا اور اسی دن رات کو واپس کاظمین چلا آیا، تو ایک عجیب صورتحال تھی۔ میں نے کسی ایک کو بھی سید محسن الحکیم، ان کی حالت ایسی تھی جیسی کوفہ میں مسلم ابن عقیل کی تھی۔ اسی دوران سید باقر الصدر نے 2 تقاریر کیں۔ آپ کی تقریروں کا موضوع تھا قرآنی نقطۂ نظر سے پیشے کا مفہوم، جس میں انہوں نے عوام کی جانب سے حوزہ علمیہ کی دینی قیادت میں تائید کے سلسلے میں مسئولیت پر گفتگو کی۔ اس ملک میں حوزہ سینکڑوں سالوں سے قائم و دائم ہے، اس کے باوجود اسی ملک میں حوزہ علمیہ غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اگر اس ملک کے عوام یا اس کا کچھ حصہ حوزہ علمیہ کی طرف دشمنی اور بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس جرم کا ارتکاب کی وجہ ان سے پہلے ہم ہیں؟ ان کی مسئولیت سے پہلے ہماری مسئولیت ہے، کیونکہ ہم نے
ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، جبکہ گزشتہ ادوار میں ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا تھا۔ اور اگر آج یہ نئی نسل ہمارے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی اور ہم سے دشمنی کرنے لگی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتی ہے ہم مردوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جو زندہ ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون اچھا نہیں، اور ان کی دشمنی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد یعنی سن 1969 کو سید باقر الصدر لبنان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی اہلیہ کے بھائی اور مجلس اعلی اسلامی لبنان کے سربراہ سید موسیٰ صدر سے مل کر صدام کے ظالمانہ نظام کے خلاف ایک تحریک چلائیں تاکہ حکومت کے اس دباؤ کا خاتمہ کیا جا سکے جو اس نے حوزہ علمیہ پر روا رکھا ہوا ہے۔ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک دیکھا سید صدر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے فوراً سید کا استقبال کیا اور ہم ایک ساتھ بیٹھے۔ سیاسی صورتحال کے بارے میں نے سید سے بہت سارے سوال پوچھے۔ مجھے لگا کہ سید کافی پرسکون تھے اور سفر کے دوران انہوں نے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا۔ لبنان ایئرپورٹ پر ہم نے ٹیکسی لی۔ شہید صدر نے ٹیکسی ڈرائیور سے ہوٹل کے بارے میں پوچھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک امریکی ہوٹل کے بارے میں بتایا تو سید صدر نے فرمایا کہ میں امریکی ہوٹل میں نہیں ٹھہروں گا، اور ہوٹل بتاؤ۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کسی اور ہوٹل کا نام بتایا، البتہ یہ ہوٹل بھی مقامی نہ تھا، مجھے نام پوری طرح یاد نہیں، کوئی سیزاز نامی ہوٹل تھا۔ سید نے کہا چلو اچھا ہے، کم از کم استعماری نہیں ہوگا۔ سید موسیٰ صدر نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو خط لکھے کہ وہ عراق کی حکومت کی طرف سے مجتہدین و علماء اور حوزہ علمیہ نجف پر روا رکھے ہوئے ظلم و ستم کے بارے میں مداخلت کریں۔ اسی طرح موسیٰ صدر نے ملک فیصل اور جمال عبد الناصر سے قاہرہ میں ملاقات کے وقت بھی اس مسئلے کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ میں اس موضوع کے بارے میں پہلی بار گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم نے مرحوم صدر حافظ الاسد سے ملاقات کی، اس وقت وہ شام کے وزیر دفاع تھے۔ یہ ملاقات ان کے صدر بننے سے کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہماری ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ انہوں نے پوچھا شام کی حکومت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ کیا ہماری مداخلت صدامی حکومت کے ناروا رویہ کو بدل سکتی ہے؟ میں عراق سے لبنان چلا آیا اور ایک گروپ تشکیل دیا جس کا کام مرجعیت کی اہمیت کو واضح کرنا تھا۔ سید مرحوم صفیح الدین نے ہمارے لکھے مضامین کو مختلف اخبارات میں چھپوانا شروع کر دیا۔ ہمارے مضامین مرجعیت کے وظائف، اس کے کردار اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہوتے تھے۔ شیخ مہدی شمس الدین نے بھی اس سلسلے میں کافی کچھ لکھا اور عراقی عوام کے فرائض نامی کتاب انہی کی لکھی گئی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اور جب سید باقر الصدر یہاں تشریف لائے تھے تو ہم نے ان کے آنے کو مبارک جانا۔ سید کی ذرائع ابلاغ میں اس وقت کی عراقی حکومت کے مظالم کی پرچار کی وجہ سے بغداد حکومت نے بیروت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ عراقی شہریوں کو لبنان نہ آنے دے، اور اسی دوران احمد البکر کو لبنان کے جبل شہر میں بعض نامعلوم افراد کے ہاتھوں مار کھانا پڑی، جس کی وجہ سے بغداد حکومت نے عراق میں مقیم لبنانیوں کو 24 گھنٹے کے اندر عراق چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور سید باقر الصدر نے فوراً لبنان سے عراق واپسی کا سفر کیا اور اپنے ساتھ موجود تمام اہم کاغذات اپنے ساتھیوں کے حوالے کیے تاکہ اگر بارڈر پر پکڑے جائیں تو وہ محفوظ رہیں، لیکن وہ بغیر کسی مسئلے کے عراق واپس پہنچے۔ 1970 کو مرجع دین آیت اللہ سید محسن الحکیم داغ مفارقت دے گئے
اور ان کی رحلت نے ایک بہت بڑا خلا پیدا کیا، جس کو سب سے زیادہ باقر الصدر کی قیادت میں عراقی تحریک اسلامی نے محسوس کیا، جو اب نجف کی گلیوں میں ناروا سلوک اور بحرانوں کا شکار ہونے والی تھی۔ میرے بھائی، میرے دکھوں اور ارمانوں کے ساتھی، میں اس خط کو لکھ رہا ہوں جبکہ میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ دنیا میرے لیے تاریک ہو چکی ہے اور تمام باشعور افراد کے لیے ایک روشن صبح کی امید کے بعد اب وہ پرچم گر پڑا ہے جس کے سائے تلے ہم نے زندگی بسر کی تھی اور جس کی وجہ سے ہم جہاد کی مشکلات کی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ ہاں اے میرے بھائی، وہ علم گر پڑا ہے جو استقامت اور مضبوطی کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ گزشتہ صدی کے نصف میں نجف اشرف میں موجود مجتہدین کے دین اور سیاست کے باہمی رابطے کے سلسلے میں کردار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ گروہ جو دین اور سیاست کو ایک ہی چیز سمجھتا تھا، ان کے کوئی زیادہ طرفدار نہیں پائے جاتے تھے۔ دوسرا وہ گروہ جو دین اور سیاست کے باہمی تعلق کے بارے میں ایک نیا نمونہ پیش کر گیا، جن کی سب سے بڑی مثال آیت اللہ سید محسن الحکیم تھے، جن کی مرجعیت کو اصلاحی مرجعیت کہا جاتا ہے۔ تیسرا وہ گروہ جو اس وقت سب سے بڑا گروہ تھا، جس نے سیاسی امور میں مداخلت کے بارے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ شروع میں آیت اللہ خوئی سیاست کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اسے سمجھنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن نظریے کے طور پر آیت اللہ خوئی آیت اللہ محسن الحکیم سے زیادہ سیاسی امور کے بارے میں جرأت کے ساتھ فتاوی رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسے مجتہد کے طور پر مشہور ہوئے جو سیاسی امور میں مداخلت کو مصلحت نہیں سمجھتے تھے۔ آیت اللہ خوئی جہات ابتدائی اور مجتہد کے لیے مبسوط بالید، حالات موافق ہوں تو حاکمیت کے اختیار کا نظریہ رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے تحریک انتفاضہ شعبانیہ کی قیادت کے ذریعے واضح کیا۔ جب 1990 میں عراق کے بہت سارے صوبے انقلابیوں کے ہاتھوں آ گئے، جن کے امور کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد سید باقر الصدر نے چند جید علماء دین کے پیش آنے والے حالات اور خاص کر سید حکیم کی جگہ نئے مرجع تقلید کے بارے میں بحث و گفتگو کی۔ اس بحث و گفتگو میں نظر آ رہا تھا کہ سید باقر الصدر امام خمینی کی مرجعیت کی تائید کے بارے میں ذہنی کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، لیکن عراقی معاشرے کی نفسیات اور امام خمینی کی مرجعیت کے حوالے سے عوامی رد عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت اللہ باقر الصدر نے آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کو ہی وقت کی مصلحت جانا۔ اس کے باوجود نجف میں بہت سے لوگ اس تائید کو آیت اللہ صدر کے اہداف اور تصور مرجعیت کے منافی سمجھتے تھے۔ واضح رہے کہ امام خمینی اس وقت نجف میں شاہ ایران کی طرف سے جلاوطن کیے جانے کے سبب ایک مہمان کے طور پر رہ رہے۔ اس وقت بہت سے صاحبان فکر و شعور، خاص کر جوان علماء نے شہید صدر کی تقلید کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عوام میں بعنوان مرجع تقلید معروف نہیں ہوئے تھے کہ جس کا اثر حوزے پر پڑتا۔ دوسری طرف اگر شہید صدر کو بعنوان مرجع تقلید اعلیٰ پیش کیا جاتا تو حوزہ بعض بحرانوں کا شکار ہو سکتا تھا اور یہ بات قابل برداشت نہ تھی۔ ایسی صورت میں نجف اشرف میں کسی مجتہد اعلیٰ کا وجود ضروری تھا، انتہائی ضروری، خواہ وہ مرجع تقلید اسلامی بداری کی تحریک سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ پوری عراقی قوم کسی مجتہد سے وابستہ نہ ہوتی تو باسیوں کے لیے ایک غنیمت موقع ہوتا کہ وہ اپنی تمام تر پالیسیوں کو نفاذ کریں کہ جن کی وہ عرصہ دراز سے کوششیں کر رہے تھے، اور یقیناً وہ انتہائی تیزی کے ساتھ ایسا کرتے۔
باقر الصدر اس وقت آیت اللہ خوئی کی خدمت میں لاتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ان کی مرجیت کی حمایت کریں گے، مگر دو اہم باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ جہاں سے آیت اللہ حکیم نے امور مرجیت کو چھوڑا ہے وہیں سے ان امور کو آگے بڑھایا جائے اور کوئی نئی پالیسی مرتب نہ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ موجودہ مرجیت کی طرف سے حوزہ علمیہ کے امور چلانے کے لیے شیخ مرتضیٰ آل یاسین کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، اور اسی طرح ملک میں وکلاء کے امور کو چلانے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، جو آیت اللہ خوئی کے شاگرد شہید صدر اور ان کے بعض شاگرد آیت اللہ باقر الحکیم اور سید نور الدین اشکوری جیسے افراد کی سرپرستی میں ہو۔ مرجعیت کی موافقت کے بعد سید صدر نے ان کی مرجعیت کی تائید کرنا شروع کر دی۔ آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد مرجعیت آیت اللہ خوئی کی طرف منتقل ہو گئی۔ شہید صدر سید خوئی کے شاگردوں میں سے ایک تھے اور سید خوئی کے ساتھ ان کے روابط گہرے بھی تھے۔ باقر الصدر نے آیت اللہ خوئی سے گزارش کی کہ وہ مرجعیت کے امور کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے آیت اللہ الحکیم چھوڑ کر گئے تھے۔ شہید راست اللہ سے کہا کہ وہ آیت اللہ خوئی کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ کی مرجعیت کو اپنی ذمہ داریوں کا آغاز وہیں سے کرنا چاہیے جہاں سے سید حکیم چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن شہید صدر کا کہنا تھا کہ بعض دیگر افراد نے ان کی توجہ کچھ اور پہلوؤں کی طرف مبذول کرائی۔ جب طلاب نے شہید صدر سے پوچھا کہ پھر اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا، تو سید صدر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہ جس نتیجے کے دو آغاز ہوں وہ بے نتیجہ ہی رہتا ہے، اور اس طرح یہ مسئلہ بے نتیجہ ہی رہا۔ آیت اللہ خوئی کے دوران مرجعیت شہید صدر کو مزید کوئی اور کامیابی نہیں ملی، اور بعض افراد نے مرجعیت کے رخ کو آیت اللہ محسن الحکیم کے کھینچے ہوئے خطوط کے برعکس کسی اور سمت میں موڑ دیا۔ 22 دسمبر 1971 میں باس حکومت نے 1000 سے زیادہ ایرانی گھرانوں کو عراق سے نکال باہر کر دیا، جو مدتوں سے عراق میں سکونت پذیر تھے، اور اس مسئلے کی وجہ سے حوزہ علمیہ میں بھی کافی شور و غل ہوا، اور بعض افراد نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ آیت اللہ خوئی نے بھی باہر سے آئے ہوئے دینی طالب علموں اور دیگر افراد کو عراق سے نکالنے کی حکومتی پالیسی کو سراہا ہے، اور انہوں نے سفر کرنے والوں کے لیے ایک رقم مختص کر رکھی ہے۔ باس حکومت کی طرف سے ایرانی طلبہ کو حوزہ علمیہ نجف سے نکال دینے پر مسجد شیخ انصاری میں امام خمینی نے ایک تقریر کی۔ اپنی اس تقریر میں امام خمینی نے حاضرین کی جن کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب تھی کہا کہ وہ لبنان چلے جائیں۔ اپنی اس تقریر میں امام خمینی نے حسن بکر کی اس پالیسی پر کڑی تنقید کی، جس پر حکومت وقت نے اس مسئلے کو ایک سوال کی شکل میں 25 دسمبر سن 1971 کو آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی کی خدمت میں پیش کیا۔ عالی قدر مرجع دین محترم سید ابو القاسم خوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جناب عالی نے عراق کی باس حکومت کی طرف سے دین مخالف یا آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی غلط قدم کو ملاحظہ فرمایا ہے، یا حوزے علمیہ اور ایرانیوں کے حوالے سے؟ کیونکہ بعض مغرض لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آ رہی ہے۔ اس استفتاء پر اپنا فتویٰ بیان فرمائیں۔ نیک ارادوں کے ساتھ میں نے اپنے حوالے سے حکومت باوقار سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، لیکن حوزے علمیہ اور ایرانیوں کے حوالے سے جہاں تک میں نے بعض موثوق افراد سے سنا ہے کہ حکومت کا سلوک بہت اچھا ہے،
واللہ ولی التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1976 میں شہید صدر سخت بحرانوں کا شکار تھے۔ کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کے پاس جاتے اور ان حالات کے بارے میں گفتگو کرتے سوائے امام خمینی کے۔ پس وہ امام خمینی کے حضور جاتے ہیں اور حرم امام علی کے صحن حیدری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظاہرہ کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں تاکہ بعض حکومت زیادہ سے زیادہ ان کو اور حزب الدعویٰ کے افراد کو شہید کر دے، اور ان کی یہ شہادت جامد فکر افراد اور عام آدمی کو حرکت میں لانے کا سبب بنے اور عراقی حکومت کی حقیقت مزید کھل کر سامنے آئے۔ امام خمینی نے کیا فرمایا؟ امام خمینی صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگے اور مزید کچھ نہ کہا۔ شہید صدر نے مختلف مراجع اور علماء سے ملاقات کر کے باہر سے آنے والے طلباء کے حق کی کوشش کی جو قانونی طور پر عراق میں رہ رہے تھے۔ ان سے کہا کہ وہ عراق میں رہیں اور حکومتی دباؤ میں نہ آئیں۔ اسی طرح شہید صدر نے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سے بھی ملاقات کی تاکہ وہ اس مسئلے میں ان کی مدد کریں اور ہم آواز بنیں۔ شہید صدر سے اس بات کو نقل کیا جاتا ہے کہ اس دوران آپ فرماتے تھے، تنہا جس شخص نے میرے موقف کی بھرپور تائید کی اور ہم آواز ہوئے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی تھے۔ شہید صدر کی طرف سے وزیر اعظم حسن البکر کے نام متعدد خطوط اور ٹیلی گرام جس پر سینکڑوں علماء کے دستخط تھے بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد حکومت نے کچھ عرصے کے لیے غیر ملکی علماء اور طالب علموں کے اخراج کا سلسلہ بند کر دیا۔ 14 اگست سن 1972 کو آیت اللہ سید باقر الحکیم کو بعث پولیس نے گرفتار کیا اور کچھ دیر بعد ان کے استاد آیت اللہ سید باقر الصدر کو بھی نجف ہاسپٹل سے گرفتار کر لیا جہاں وہ بیمار ہونے کی وجہ سے داخل تھے۔ میں جمعرات کی صبح گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ دروازے پر آیت اللہ کاظم حائری کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا، خبر سنی ہے؟ میں نے پوچھا کون سی خبر؟ انہوں نے کہا سید صدر کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ بیمار تھے اور نجف ہاسپٹل میں داخل تھے، وہاں سے انہیں گرفتار کر کے کوفہ ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے۔ اس خبر نے مجھے شدید دکھ پہنچایا۔ میں فوراً گاڑی لے کر کوفہ ہاسپٹل کی طرف بڑھا۔ کوفہ ہاسپٹل اس وقت بند تھا۔ میں نے باہر بیٹھے ہوئے افراد میں سے کسی جان پہچان والے شخص کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے سید اردبیلی کو وہاں دیکھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا استاد کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایسا لگتا ہے کہ وہ اچھے ہیں لیکن آپ کو فوراً نجف جانا چاہیے۔ میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اس پیغام کو لے کر نجف چلا جائے۔ اچھا ہوا جو آپ ملے۔ سید بہت بیمار ہیں اور انہیں قیدیوں والے وارڈ میں داخل کیا گیا ہے۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر چارپائی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ جاؤ اور اس تمام صورتحال سے آیت اللہ خوئی کو آگاہ کرو تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ سید غروی سید باقر الصدر کی گرفتاری کی خبر آیت اللہ خوئی تک نہ پہنچا سکے اور شیخ احمد وائلی اور مصطفیٰ جمال الدین کی کربلا کے گورنر سے بحث و گفتگو کے بعد حکومت نے سید صدر کو آزاد کر دیا۔ اس پرآشوب حالات میں کہ جہاں مختلف انجمنوں اور افراد کی طرف سے اذیتیں سہنی پڑ رہی ہیں، آپ کے جد امجد امیر المومنین کے وطن میں مجھے مجرموں کی طرح قید ہونا پڑا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بچپن کے تلخ اور سخت حالات سے بہتر حالات میں ڈال رکھا ہے۔ سید صدر نے قید سے رہائی کے بعد طلبہ کے درمیان ایک ہفتہ وار مجلس عزا کا اہتمام کیا جہاں استاد اور شاگردوں کے درمیان صالح مرجیت کے موضوع پر بحث و گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس موضوع کو شہید صدر نے اس وقت کی مرجعیت کے کردار کو پیش نظر رکھ کر انتخاب کیا تھا۔
صالح مرجیت کے بارے میں شہید صدر جو خواب رکھتے تھے اس سے در حقیقت شاگردوں کے لیے بیان کر رہے تھے۔ شہید صدر نے مرجیت کا جو تصور پیش کیا اس کا دائرہ صرف فتاوی دینے اور حرام و حلال بیان کرنے تک محدود نہ تھا، بلکہ ایک مکمل دینی قیادت اور رہنمائی کو بیان کر رہا تھا، جو در حقیقت ولایت فقیہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اس مجلس کے اہم اور فعال ترین شرکا حزب دعویٰ کے ممبران اور اراکین ہوا کرتے تھے۔ اپنی تقاریر میں شہید صدر حزب دعویٰ اور اس کی فعالیت خصوصاً مرحلہ وار پالیسی کے بارے میں بھی گفتگو کرتے تھے۔ شہید صدر مرحلہ بمرحلہ عمل کرنے کی پالیسی کے مخالف نہ تھے، بلکہ وہ امت کو فکری بیداری کے مرحلے سے سیاسی و عملی بیداری کی طرف گامزن کرنے کے بارے میں تحفظات رکھتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ امت کو ایک مکمل حوضے کی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت آپ امت کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف گامزن کرنے کی اہمیت کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں سید باقر الصدر نے ایک بار پھر حزب دعویٰ کے اراکین کو رہبریت اور قیادت کی حکمتوں کے بارے میں مزید وضاحتیں پیش کی اور بارہا مرتبہ تکرار کے ساتھ حزب دعویٰ کو ایک مجتہد کی رہبریت کو قبول کرنے کی اسٹریٹجی اپنانے اور شورائی نظام کو چھوڑنے کی تاکید کی۔ شہید صدر کی تحریروں میں سے ایک، جس کا انکشاف آپ کی شہادت کے بعد ہوا، اس پر تاکید کے ساتھ حزب دعویٰ کے لیے ایک مجتہد کی قیادت کے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کیونکہ میں ابھی تک صالح مرجعیت اور حزب الدعویٰ کے الگ الگ دائرے کار کا اس حیثیت میں قائل تھا کہ حزب الدعویٰ مرجعیت کی فکری رہنمائی اور ان کے نائب امام زمانہ ہونے کی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرپرستی کو اپنائے۔ میرا یہ نظریہ کسی خاص زمان و مکان کے تقاضوں کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ نظریہ عقل سلیم اور 2 صدیوں کے تجربات سے حاصل شدہ نظریہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حزب الدعویٰ کو ممکنہ انحرافی خطرات سے بچانے کے لیے بھی مرجعیت جیسا مضبوط نظام کہ جس کی بنیادیں عقیدہ امامت پر قائم ہیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سید باقر الصدر اپنے خصوصی اور نجی محافل میں حزب دعویٰ اور حوزہ علمیہ کو الگ الگ رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے، لیکن ان کی اس سوچ سے کم ہی لوگ واقف تھے۔ 1970 سے 1974 کے درمیانی عرصے میں حکومت بعث نے قتل عام کی پالیسی میں شدت اختیار کی، جس کے سبب حزب دعویٰ اور حکومت کے درمیان ایک معرکے کا آغاز ہوا۔ اسی دوران حزب دعویٰ کے تقریباً 80 کے قریب اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور حزب دعویٰ کی ایک اہم شخصیت عبد صاحب دخیل کو بھی انتہائی ظلم و تشدد کے بعد شہید کیا گیا، اور اس کے چند دنوں بعد شہید صدر کے شاگردوں، جن میں سر فہرست آیت اللہ ہاشمی شاہوردی بھی شامل تھے، انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ آیت اللہ حائری کو گرفتاری کے بعد ایران بھیج دیا گیا۔ شہید باقر الصدر نے کوشش کی کہ آیت اللہ خوئی حکومت بعث کی ظالمانہ سیاست کے مقابلے میں کوئی سخت موقف اختیار کریں، جبکہ آیت اللہ خوئی سمجھتے تھے کہ اس ظالم نظام حکومت کے ساتھ ٹکرانے میں مصلحت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں شہید صدر سے وہ مشہور فتویٰ صادر ہوا جو آج زبان زد عام ہے، حوزہ علمیہ اور حزبی کاموں کا الگ الگ دائرۂ کار میں رکھنا۔ آپ نے اپنے تمام شاگردوں اور حزب دعویٰ کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ فوراً حزب دعویٰ کو چھوڑ دیں۔ جناب عالی، آپ کا حوزے علمیہ اور دینی جماعتوں مثلاً حزب الدعویٰ وغیرہ کے باہمی تعلق یا رابطے کے بارے میں کیا موقف ہے، اور کیا ان جماعتوں سے وابستگی جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی،
اور ہم اپنی اس رائے کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں۔ اگر ہم واضح طور پر بیان کرنا چاہیں تو عرض ہے کہ دینی طالب علم کا فریضہ واضح و نصیحت کرنا، دینی احکام کو صحیح اور واضح انداز میں بیان کرنا، ان علماء کے درمیان رائج طریقۂ تعلیم کے ذریعے ان احکام کو سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہیں اور وہیں توفیق دینے والا ہے۔ سید محمد باقر الصدر۔ اور شاہد کے مؤلف کا کہنا ہے کہ اگر شہید صدر کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق جینے دیا جاتا تو وہ ہرگز اس قسم کا فتویٰ نہ دیتے۔ یہ فتویٰ در حقیقت ایک طرف نجف کے اندرونی حالات اور دوسری طرف بعض حکومت کے ظلم و تشدد کی وجہ سے صادر ہوا تھا۔ سید صدر کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ حوزہ علمیہ محفوظ رہے اور حکومت کی نظریں صرف ان کی ذات پر مرکوز ہوں۔ حوزہ اور حزبی کاموں کو الگ کرنا، در حقیقت دونوں کو اپنے اپنے مقام پر محفوظ رکھنا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بعض افراد نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ سید صدر نے حزب الدعوہ کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اس وقت بھی شہید صدر حزب الدعوہ ہی کو بچا رہے تھے اور وہ بچا گئے۔ عراق کی ظالم حکومت پر اس فتوے کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے شہید صدر کے ایک ساتھی عارف بصری اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اس بات نے شہید صدر پر اس قدر گہرا اثر ڈالا کہ آپ ایک ماہ تک جسم کے دائیں حصے پر فالج کا شکار رہے۔ میں جب شہید کے گھر گیا تو کیا دیکھا کہ شہید اپنے کمرے میں انتہائی کمزوری کے عالم میں ٹہل رہے ہیں اور زور زور سے گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سید، یہ ہم سب کا اپنے آپ اختیار کیا ہوا راستہ ہے، اور اگر ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں تو یہ اللہ کی عنایت ہوگی۔ سید باقر الصدر نے تمام فقہا کے روایتی انداز کو پیچھے چھوڑ کر ایک انقلابی شکل اختیار کی۔ باقر الصدر ان افراد میں سے تھے جو ولایت فقیہ مطلقہ کو ظالم حکومتوں کے مقابلے میں صرف ایک متبادل نظام اور مرجعیت کی تقویت کے لیے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ ظالم حکومتوں کے ساتھ مبارزہ کر کے مسند حکومت سے ہٹا کر مجتہد کو حکومت دلانے کا ایک الہی وسیلہ سمجھتے تھے کہ حکومت تو صرف اور صرف مجتہدین کا حق ہے۔ لیکن سید الحکیم اور سید الخوئی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے، مجتہد کے لیے اس قسم کے سیاسی کردار کے قائل نہ تھے، اور اس اختلاف رائے کی وجہ وہ فقہی نظریاتی بنیادیں ہیں جو دنیا تشیع میں ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہیں کہ جب بھی فقہا میں اسلام کے سیاسی نظریے کے بارے میں اختلاف رائے جنم لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے امت کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ظاہر ہے کہ مجتہدین کی سیاست سے دوری کی رائے ان کے مقلدین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ صرف عراق کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا تشیع اس سے متاثر ہے، یہاں تک کہ عام لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ ایک باطل عقیدہ بن کر راسخ ہوا کہ علماء و مجتہدین کو سیاست جیسی چیز میں خود کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر حوزہ علمیہ میں روایت پسند گروہ جو ولایت فقیہ جزئی کا قائل ہے مضبوط تر ہوتا گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال عراق میں باقر الصدر کی انقلابی تحریک کے مقابلے میں ماں سوائے چند باشعور افراد کے عام لوگوں نے روایتی مجتہدین کو ترجیح دی، اور اسی طرح عوام کے سامنے اس وقت دوسرا مسئلہ آیت اللہ سید باقر الصدر کی دیگر مراجع کی نسبت کم عمری بھی بنی۔ یہ وہ خود ساختہ معیارات ہیں جو زمانہ ہمیشہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہمیشہ سے عظیم شخصیات کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے کہ ان کی عظمت و بزرگی ان کی زندگی کے خاتمے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔
یہ بوسیدہ انسانی کھوپڑیاں نہ ہی اہرام مصر سے برآمد ہوئی ہیں اور نہ ہی بربری یا رومی دور کی، اور نہ یہ آثار قدیمہ سے دریافت ہوئی ہیں، بلکہ یہ عراق کے مختلف شہروں سے برآمد شدہ انسانی لاشوں کی باقیات ہیں جن کا انکشاف سقوط صدام کے بعد ہوا ہے، اور نہ جانے ان جیسی کئی دیگر لاشوں کا انکشاف اجتماعی قبروں سے ہوتا رہے گا۔ صدام نے کتنے عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بسا اوقات مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کیا صدام نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اس جیسی دیگر طاغوتی طاقتوں نے نہ کیا ہو؟ تمام طاغوتی طاقتوں نے اپنی قوم اور اپنے شہریوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا ہے، لیکن کون سی چیز صدام کو دوسروں سے نمایاں کرتی ہے؟ شاید یہ منظر اس بات کو کسی حد تک واضح کرنے میں مدد دے گا۔ ان تین کو صدام کے کہنے پر پھانسی کا حکم سنا جس پر صدام نے خود دستخط کی۔ یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اپنے حاکم کا نام سنتے ہی تالیاں بجائیں۔ يقومون بوضع عبوة ناسفة صغيرة إلى جانب القلب ثم کیا یہ افعال صدام کو دیگر عاملوں سے جدا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ عراق سے زیادہ دور کی بات نہیں جہاں ایک اور ڈکٹیٹر بستا تھا جو صدام سے کسی بھی طرح ظلم اور بربریت کے لحاظ سے کم نہ تھا۔ تاریخ کے ایک لمحے نے دونوں کا آمنا سامنا کیا، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک اپنی قوم کے قتل عام میں بڑھ چڑھ کر نظر آنا چاہتا ہے، مگر رضا شاہ پہلوی مرجعیت شیعہ کو حاصل مقام و منزلت کے احترام کا خیال رکھتا تھا اور مراجع کی قدر کرتا تھا، یہاں تک کہ جب سن 1963 کی تحریک خرداد کو دبانے کی خاطر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ارادہ امام خمینی کو قتل کرنا تھا، مگر قوم کے مجتہدین نے یک زبان ہو کر امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا اور یوں امام خمینی کی جان بچ گئی۔ شاہ نے کبھی کسی مجتہد کو قتل کرنے کی جرت نہیں کی اور نہ ہی یہ کام اس سے پہلے کوئی ایرانی بادشاہ کر سکا، لیکن تاریخ کا ورق ایک لمحے میں صدام نے اس وقت الٹ دیا جب اس نے مرجعیت اور فقہ مسلمین کی حرمت کو پامال کیا، جب اس نے 8 اپریل سن 1980 میں فقیہ عدل حضرت آیت اللہ العظمی محمد باقر الصدر کی پھانسی کا حکم سنایا۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک یہ کہے یہ کوئی پہلے مرجع تو نہیں کہ جن کو قتل کیا گیا، یا کوئی دوسرا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں یہ آخری مرجع دین ہے کہ جو قتل کیے گئے ہیں۔ اس شخص میں کچھ ایسی صفات تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے قاتل کا چہرہ چھپ نہ سکا۔ میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ سے ملا اور ان کے تقریباً یہی الفاظ تھے کہ میں زمانہ غیبت کبریٰ میں فقہائے شیعہ میں سے کسی ایسے فقیہ کو نہیں جانتا جس کو حقیقتاً علوم اسلامیہ فقہ و اصول کا نابغہ روزگار کہا جا سکے سوائے آیت اللہ العظمی باقر الصدر کے، اور میں رہبر معظم کی رائے کے مطابق یہ جان سکتا ہوں کہ شہید صدر کی مسائل دینیا میں کس قدر دقت تھی، اور یہ کہ سید صدر اور باقی فقہائے شیعہ میں اس حد تک فرق ہے کہ نابغہ روزگار ہونے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ صدام نے وہ کام کیے جس کی جرت کسی اور میں نہ تھی۔ اس نے عصر غیبت کے تمام شیعہ فقہا کے نابغہ روزگار مرجع کو قتل کیا۔ صدام نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیے تھے، تو کیا اس کی کارستانیوں اور اس کے آخری انجام کے درمیان کوئی تعلق بنتا ہے؟
عراق کی باس پارٹی کے پے در پے حملے جاری رہے جن کا ہدف حوزہ علمیہ نجف اشرف تھا۔ اس وجہ سے علوم دینیا کے طلباء میں خوف و ہراس پھیل گیا اور یوں شیعہ امامیہ کا مرکز شدید دباؤ کا شکار ہو گیا، جس کا اثر حوزہ علمیہ اور مراجع عظام پر واضح تھا، اور عوام کے ساتھ حوزہ علمیہ کا تعلق صرف حلال اور حرام کی حد تک رہ گیا۔ سید محمد باقر الصدر نے مرجعیت کی روش کو توڑتے ہوئے سن 1976 میں اپنی مرجعیت کا اعلان کر دیا، اور یہ بات اس وقت کی روایت کے بالکل برعکس تھی۔ دوسری طرف آپ کی عمر 41 برس سے زائد نہ تھی۔ حوزی حلقے بزرگ عمر مجتہدین کی موجودگی میں ایک جوان مجتہد کی مرجعیت کو اتنی آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ شہید صدر شروع میں مرجعیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ان سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ بیدار امت کی تحریک کے مخالفین اس تحریک اور خود ان کی ذات شریف کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اعلان بہت سے اہم پہلو میں انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ شہید باقر الصدر کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے تلخ گھونٹ بھی پینے پڑے جب سوائے چند خاص رفقا اور شاگردوں کے اکثر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ تنہا ہو چکے تھے۔ اس دوران بعض فرصت طلب لوگوں نے شہید صدر اور آپ کے استاد آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی کے درمیان فتنہ ایجاد کرنے کی کوشش بھی کی۔ حوزوی حلقے سید صدر کی فکر کو برداشت کرنے سے قاصر رہے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک فقیہ نے اس مدرسے کے طلباء کی معاونت جو سید صدر کی فکر کا حامی تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ شہید صدر کی کتابوں کی تدریس کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے ان کی کتاب دروس فی العلم الاصول کو خفیہ طور پر پڑھایا کہ کہیں اس کے ساتھی دیکھ نہ لیں۔ مختصر یہ کہ حوزوی حلقے کسی سیاسی مرجع کے وجود کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ سید باقر الصدر کے خلاف منفی پروپیگنڈا اس قدر شدت کرنے لگا کہ مجبوراً سید صدر کو تدریس کا سلسلہ چھوڑنا پڑا۔ انہی دنوں لبنان کے معروف عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ نجف اشرف زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہر شب جمعہ سید باقر صدر کے گھر میں برپا ہونے والی مجلس عزا میں انہوں نے شہید صدر کے ساتھ ملاقات کی۔ شہید صدر نے ان کو تدریس چھوڑنے کے اسباب ان الفاظ میں بیان کیے۔ حوزوی حلقے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہیں پسند کرتے ہیں کہ میں تدریس جاری رکھوں، لہٰذا میں نے بھی اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے اور میرے شاگردوں کو حوزہ اور طلاب کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے درس میں صرف ایک دن حاضر ہوا تھا اور اس دن سے لے کر اگلے دن تک متعدد طلاب نے مجھے ڈرایا۔ مجھ سے کہا کہ تم فلاں کے درس میں شرکت کرتے ہو، جبکہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے۔ درس میں کیسے شرکت کی؟ وہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اس طرح میری مخالفت کی جاتی ہے اور طلاب کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے۔ سید باقر الصدر تدریس کے سلسلے کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آیت اللہ خوئی حوزہ علمیہ کی اس صورتحال کی طرف متوجہ ہوں۔ آیت اللہ خوئی طلبہ کے اس طرح درس کو چھوڑ دینے کے سخت مخالف تھے۔ سن 1977 میں فرزند امام خمینی سید مصطفیٰ خمینی کو شہید کیا گیا۔ تمام تر شواہد و قرائن کے باوجود آج تک ان کی شہادت کا سبب معلوم نہ ہو سکا، مگر جو بات مشہور ہوئی وہ یہ کہ شہنشاہی خفیہ ایجنسی ساوک ان کے قتل میں ملوث تھی۔ لیکن اس حادثے نے ایرانی قوم میں محبت و عطوفت کا ایسا بے نظیر تاریخی جذبہ پیدا کیا جو ایران میں اسلامی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوا۔ سید باقر صدر نے مصطفیٰ خمینی کی شہادت پر
اپنے دروس کو تعطیل کیا اور فوراً امام خمینی کے پاس اظہار ہمدردی کے لیے چلے گئے اور سید مصطفیٰ خمینی کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا۔ واضح رہے کہ شہید باقر الصدر کا شمار ہمیشہ سے امام خمینی کے حامیوں میں ہوتا تھا، اگرچہ سید باقر الصدر اور امام خمینی کے درمیان براہ راست تعلقات کی ابتدا سن 1965 میں ہوئی تھی۔ بدر کر کے عراق بھیجا گیا تھا۔ شہید باقر الصدر سن 1963 سے ہی امام خمینی کی تحریک کے حامی تھے۔ اس بات کو یہ تاریخی خط مزید واضح کرتا ہے جو سید صدر نے لبنان کے مشہور دانشور اور عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ کے نام ارسال کیا تھا۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو حالات اسی طرح ہی ہیں، اور سید خمینی کو ایران میں موجود امریکی ایجنٹوں نے ترکی جلاوطن کر دیا ہے۔ البتہ اس دفعہ امام خمینی نے شاہ کی ناپاک زبان کو بند کر کے رکھ دیا ہے، جو ان کی تحریک پر فرسودہ خیالی اور قدامت پرستی کے الزامات لگاتا تھا۔ بھلا امریکہ جیسے استعمار کے خلاف لڑنے کو کوئی انسان فرسودہ خیالی سے تعبیر کر سکتا ہے؟ امام خمینی نے سن 1969 میں نجف اشرف کی ایک مسجد الانصاری میں حکومت اسلامی کے عنوان سے دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ان دروس کو باقر الصدر کی طرف سے خوب پذیرائی ملی۔ آقا خمینی نے کتاب مقاصد محرمہ سے الحکومت الاسلامیہ کی بحث شروع کی اور یہ ابحاث 10 دن سے زیادہ تک چلتی رہی۔ اس پر سید صدر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ نجف اشرف کی تاریخ میں ایک شیعہ مجتہد درس خارج میں حکومت اسلامی کے موضوع پر صراحت کے ساتھ درس دے رہا ہے۔ اپنے شاگرد سید محمود الہاشمی اور سید محمد صادق الصدر کو حکم دیا کہ وہ آقا خمینی کے ان دروس میں شرکت کریں۔ چنانچہ سید صدر کے کہنے پر ان دونوں نے شرکت کرنا شروع کر دی۔ امام خمینی کے یہ دروس حوزوی حلقوں میں پوری طرح عام نہ ہو سکے، چنانچہ سید صدر نے سید محمود ہاشمی اور سید صادق الصدر کو یہ کام سونپا کہ وہ ان دروس کو ولایت الفقیہ کے نام سے چھاپ کر تقسیم کیا کریں۔ کسی بھی شخصیت کی زندگی میں اس طرح کی کسر نفسی کم نظر آتی ہے۔ ان دونوں شخصیتوں یعنی امام خمینی اور شہید صدر کا اختلاف صرف ایک ہی نقطے پر تھا، اور وہ عمل حزبی یعنی تنظیمی سرگرمیاں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ سید صدر کا یقین اس بات پر تھا کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے تنظیمی طرز کی سرگرمیاں انتہائی ناگزیر ہیں۔ چنانچہ شہید صدر نے حزب الدعوہ کی بنیاد ڈالی، جبکہ امام خمینی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ صرف عمل حزبی یا تنظیمی سرگرمیوں پر ہی اکتفا کرنے کے قائل نہ تھے، بلکہ براہ راست عوامی تحریکوں کو ہی کامیابی کا راستہ سمجھتے تھے۔ جیسا کہ انقلاب کے بعد آپ نے حزب جمہوریہ اسلامی کو تحلیل کر کے ثابت کیا، جس کے اراکین آپ کے قریب ترین شاگردوں اور معتمدوں میں سے تھے۔ بعض تاریخی دستاویزات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ سید صدر نے امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تنظیم ہے جو امور کو چلاتی ہے؟ امام نے جواب دیا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اجتماعی امور کے سلسلے میں اپنا خاص انداز رکھتے تھے۔ امام خمینی اس وقت تنظیمی اور حزبی کاموں میں زیادہ انحصار نہیں کرتے تھے، اور شہید صدر اس کے برعکس تھے۔ امام خمینی کے جواب کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ تنظیمی کاموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یقیناً اس وقت بھی امام کے پاس تنظیم تھی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح شہید صدر کے پاس تھی۔ شہید صدر اس بات کے قائل تھے کہ ہر وہ کام جو بغیر تنظیم کے کیا جائے بے سر و پا ہوتا ہے۔ حوزہ علمیہ قم کے طلباء کے درمیان شہید باقر الصدر اور امام خمینی کے افکار کے بارے میں کافی بحث مباحثے ہوئے، لیکن اکثریت امام خمینی کی طرز فکر کو کامیاب راستہ سمجھتی ہے۔
شروع میں سید صدر کے پاس قم میں موجود ان کے شاگردوں کی طرف سے خطوط یا کیسٹیں پہنچتی تھیں، اور یہ ذرائع بسا اوقات یہ شک پیدا کر رہے تھے کہ کہیں ایران میں انقلاب کے لیے اٹھنے والی یہ تحریک غیر اسلامی رخ تو اختیار نہیں کر رہی، اور شہید کے بعض طلاب اور ان کے قریبی ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس تحریک میں غیر اسلامی عناصر کا بھی اختلاط ہو رہا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ تحریک غیر اسلامی رخ اختیار کر جائے، اور شاید امام خمینی اس تحریک پر مکمل کنٹرول نہ رکھ سکیں۔ اس طرح وہ سید صدر کے سامنے اپنے بعض تحفظات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شہید شیخ حسین نے سید صدر سے کہا کہ وہ امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ بغداد گئے اور وہاں سے سید صدر کے لیے کچھ مجلات اور اخبارات بھیجے تاکہ وہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں، اس لیے کہ بغداد میں نجف کی نسبت رسائل و جرائد زیادہ مقدار میں دستیاب ہوتے تھے، جبکہ نجف میں رابطے کے لیے خاص وسائل مہیا نہ تھے۔ جب امام خمینی کو فرانس میں ملک بدر کیا گیا تو ایرانی مسلمان قوم کے اندر اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہنے کا وہ جذبہ پیدا ہوا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور جسے دیکھ کر سید باقر الصدر کو یہ یقین ہو گیا کہ امام خمینی کی مرجعیت ہی ایرانی قوم کی تحریک کی اساسی محرک ہے۔ سید باقر الصدر نے 4 دسمبر سن 1970 میں ایرانی قوم رہبریت اور قیادت کی حکمتوں کے بارے میں مزید وضاحتیں پیش کی، اور بارہا مرتبہ تکرار کے ساتھ حزب دعویٰ کو ایک مجتہد کی رہبریت کو قبول کرنے کی اسٹریٹجی اپنانے اور شورائی نظام کو چھوڑنے کی تاکید کی۔ شہید صدر کی تحریروں میں سے ایک، جس کا انکشاف آپ کی شہادت کے بعد ہوا، اس پر تاکید کے ساتھ حزب دعویٰ کے لیے ایک مجتہد کی قیادت کے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کیونکہ میں ابھی تک سال مرجعیت اور حزب الدعوہ کے الگ الگ دائرے کار کا اس حیثیت میں قائل تھا کہ حزب الدعوہ مرجعیت کی فکری رہنمائی اور ان کے نائب امام زمانہ ہونے کی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرپرستی کو اپنائے۔ میرا یہ نظریہ کسی خاص زمان و مکان کے تقاضوں کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ نظریہ عقل سلیم اور 2 صدیوں کے تجربات سے حاصل شدہ نظریہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حزب الدعوہ کو ممکنہ انحرافی خطرات سے بچانے کے لیے بھی مرجعیت جیسا مضبوط نظام کہ جس کی بنیادیں عقیدہ امامت پر قائم ہیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سید باقر الصدر اپنے خصوصی اور نجی محافل میں حزب دعویٰ اور حوزہ علمیہ کو الگ الگ رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے، لیکن ان کی اس سوچ سے کم ہی لوگ واقف تھے۔ 1970 سے 1974 کے درمیانی عرصے میں حکومت بعث نے قتل عام کی پالیسی میں شدت اختیار کی، جس کے سبب حزب دعویٰ اور حکومت کے درمیان ایک معرکے کا آغاز ہوا۔ اسی دوران حزب دعویٰ کے تقریباً 80 کے قریب اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، اور حزب دعویٰ کی ایک اہم شخصیت عبد صاحب دخیل کو بھی انتہائی ظلم و تشدد کے بعد شہید کیا گیا، اور اس کے چند دنوں بعد شہید صدر کے شاگردوں، جن میں سر فہرست آیت اللہ ہاشمی شاہوردی بھی شامل تھے، انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ آیت اللہ حائری کو گرفتاری کے بعد ایران بھیج دیا گیا۔ شہید باقر الصدر نے کوشش کی کہ آیت اللہ خوئی حکومت بعث کی ظالمانہ سیاست کے مقابلے میں کوئی سخت موقف اختیار کریں، جبکہ آیت اللہ خوئی سمجھتے تھے کہ اس ظالم نظام حکومت کے ساتھ ٹکرانے میں مصلحت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں شہید صدر سے وہ مشہور فتویٰ صادر ہوا جو آج زبان زد عام ہے: حوزہ علمیہ اور حزبی کاموں کا الگ الگ دائرۂ کار میں رکھنا۔ آپ نے اپنے تمام شاگردوں اور حزب دعویٰ کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ فوراً حزب دعویٰ کو چھوڑ دیں۔ جناب عالی،
آپ کا حوض علمیہ اور دینی جماعتوں مثلا حزب الدعوہ وغیرہ کے باہمی تعلق یا رابطے کے بارے میں کیا موقف ہے، اور کیا ان جماعتوں سے وابستگی جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ہم اپنی اس رائے کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں۔ اگر ہم واضح طور پر بیان کرنا چاہیں تو عرض ہے کہ دینی طالب علم کا فریضہ واضح و نصیحت کرنا، دینی احکام کو صحیح اور واضح انداز میں بیان کرنا، ان علماء کے درمیان رائج طریقہ تعلیم کے ذریعے ان احکام کو سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہیں اور وہیں توفیق دینے والا ہے۔ سید محمد باقر الصدر۔ اور شاہد کے مؤلف کا کہنا ہے کہ اگر شہید صدر کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق جینے دیا جاتا تو وہ ہرگز اس قسم کا فتویٰ نہ دیتے۔ یہ فتویٰ در حقیقت ایک طرف نجف کے اندرونی حالات اور دوسری طرف بعض حکومت کے ظلم و تشدد کی وجہ سے صادر ہوا تھا۔ سید صدر کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ حوزہ علمیہ محفوظ رہے اور حکومت کی نظریں صرف ان کی ذات پر مرکوز ہوں۔ حوزہ اور حزبی کاموں کو الگ کرنا در حقیقت دونوں کو اپنے اپنے مقام پر محفوظ رکھنا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بعض افراد نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ سید صدر نے حزب الدعوہ کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اس وقت بھی شہید صدر حزب الدعوہ ہی کو بچا رہے تھے اور وہ بچا گئے۔ عراق کی ظالم حکومت پر اس فتوے کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے شہید صدر کے ایک ساتھی عارف بصری اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اس بات نے شہید صدر پر اس قدر گہرا اثر ڈالا کہ آپ ایک ماہ تک جسم کے دائیں حصے پر فالج کا شکار رہے۔ میں جب شہید کے گھر گیا تو کیا دیکھا کہ شہید اپنے کمرے میں انتہائی کمزوری کے عالم میں ٹہل رہے ہیں اور زور زور سے گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سید، یہ ہم سب کا اپنے آپ اختیار کیا ہوا راستہ ہے، اور اگر ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں تو یہ اللہ کی عنایت ہوگی۔ سید باقر الصدر نے تمام فقہا کے روایتی انداز کو پیچھے چھوڑ کر ایک انقلابی شکل اختیار کی۔ باقر الصدر ان افراد میں سے تھے جو ولایت فقیہ مطلقہ کو ظالم حکومتوں کے مقابلے میں صرف ایک متبادل نظام اور مرجعیت کی تقویت کے لیے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ ظالم حکومتوں کے ساتھ مبارزہ کر کے مسند حکومت سے ہٹا کر مجتہد کو حکومت دلانے کا ایک الہی وسیلہ سمجھتے تھے کہ حکومت تو صرف اور صرف مجتہدین کا حق ہے۔ لیکن سید الحکیم اور سید الخوئی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے، مجتہد کے لیے اس قسم کے سیاسی کردار کے قائل نہ تھے، اور اس اختلاف رائے کی وجہ وہ فقہی نظریاتی بنیادیں ہیں جو دنیا تشیع میں ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہیں کہ جب بھی فقہا میں اسلام کے سیاسی نظریے کے بارے میں اختلاف رائے جنم لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے امت کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ظاہر ہے کہ مجتہدین کی سیاست سے دوری کی رائے ان کے مقلدین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ صرف عراق کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا تشیع اس سے متاثر ہے، یہاں تک کہ عام لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ ایک باطل عقیدہ بن کر راسخ ہوا کہ علماء و مجتہدین کو سیاست جیسی چیز میں خود کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر حوزہ علمیہ میں روایت پسند گروہ جو ولایت فقیہ جزئی کا قائل ہے مضبوط تر ہوتا گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال عراق میں باقر الصدر کی انقلابی تحریک کے مقابلے میں ماں سوائے چند باشعور افراد کے عام لوگوں نے روایتی مجتہدین کو ترجیح دی، اور اسی طرح عوام کے سامنے اس وقت دوسرا مسئلہ آیت اللہ سید باقر الصدر کی دیگر مراجع کی نسبت
کم عمری بھی بنی۔ یہ وہ خود ساختہ معیارات ہیں جو زمانہ ہمیشہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہمیشہ سے عظیم شخصیات کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے کہ ان کی عظمت و بزرگی ان کی زندگی کے خاتمے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بوسیدہ انسانی کھوپڑیاں نہ ہی اہرام مصر سے برآمد ہوئی ہیں، اور نہ ہی بربری یا رومی دور کی، اور نہ یہ آثار قدیمہ سے دریافت ہوئی ہیں، بلکہ یہ عراق کے مختلف شہروں سے برآمد شدہ انسانی لاشوں کی باقیات ہیں، جن کا انکشاف سقوط صدام کے بعد ہوا ہے، اور نہ جانے ان جیسی کئی دیگر لاشوں کا انکشاف اجتماعی قبروں سے ہوتا رہے گا۔ صدام نے کتنے عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بسا اوقات مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کیا صدام نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اس جیسی دیگر طاغوتی طاقتوں نے نہ کیا ہو؟ تمام طاغوتی طاقتوں نے اپنی قوم اور اپنے شہریوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا ہے، لیکن کون سی چیز صدام کو دوسروں سے نمایاں کرتی ہے؟ شاید یہ منظر اس بات کو کسی حد تک واضح کرنے میں مدد دے گا۔ ان تین کو صدام کے کہنے پر پھانسی کا حکم سنا، جس پر صدام نے خود دستخط کیے۔ یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اپنے حاکم کا نام سنتے ہی تالیاں بجائیں۔ يقومون بوضع عبوة ناسفة صغيرة إلى جانب القلب، ثم کیا یہ افعال صدام کو دیگر عامروں سے جدا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ عراق سے زیادہ دور کی بات نہیں جہاں ایک اور ڈکٹیٹر بستا تھا جو صدام سے کسی بھی طرح ظلم اور بربریت کے لحاظ سے کم نہ تھا۔ تاریخ کے ایک لمحے نے دونوں کا آمنا سامنا کیا، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک اپنی قوم کے قتل عام میں بڑھ چڑھ کر نظر آنا چاہتا ہے، مگر رضا شاہ پہلوی مرجعیت شیعہ کو حاصل مقام و منزلت کے احترام کا خیال رکھتا تھا اور مراجع کی قدر کرتا تھا، یہاں تک کہ جب سن 1963 کی تحریک خرداد کو دبانے کی خاطر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ارادہ امام خمینی کو قتل کرنا تھا، مگر قوم کے مجتہدین نے یک زبان ہو کر امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا، اور یوں امام خمینی کی جان بچ گئی۔ شاہ نے کبھی کسی مجتہد کو قتل کرنے کی جرات نہیں کی، اور نہ ہی یہ کام اس سے پہلے کوئی ایرانی بادشاہ کر سکا، لیکن تاریخ کا ورق ایک لمحے میں صدام نے اس وقت الٹ دیا جب اس نے مرجعیت اور فقہ مسلمین کی حرمت کو پامال کیا، جب اس نے 8 اپریل سن 1980 میں فقیہ عدل حضرت آیت اللہ العظمی محمد باقر الصدر کی پھانسی کا حکم سنایا۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک یہ کہے یہ کوئی پہلے مرجع تو نہیں کہ جن کو قتل کیا گیا، یا کوئی دوسرا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں یہ آخری مرجع دین ہے کہ جو قتل کیے گئے، لیکن اس شخص میں کچھ ایسی صفات تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے قاتل کا چہرہ چھپ نہ سکا۔ میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ سے ملا، اور ان کے تقریباً یہی الفاظ تھے کہ میں زمانہ غیبت کبریٰ میں فقہائے شیعہ میں سے کسی ایسے فقیہ کو نہیں جانتا جس کو حقیقتاً علوم اسلامیہ، فقہ و اصول کا نابغہ روزگار کہا جا سکے سوائے آیت اللہ العظمی باقر الصدر کے، اور میں رہبر معظم کی رائے کے مطابق یہ جان سکتا ہوں کہ شہید صدر کی مسائل دینیہ میں کس قدر دقت تھی، اور یہ کہ سید صدر اور باقی فقہائے شیعہ میں
اس حد تک فرق ہے کہ نابغہ روزگار ہونے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ صدام نے وہ کام کیے جس کی جرت کسی اور میں نہ تھی۔ اس نے عصر غیبت کے تمام شیعہ فقہا کے نابغہ روزگار مرجع کو قتل کیا۔ صدام نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیے تھے، تو کیا اس کی کارستانیوں اور اس کے آخری انجام کے درمیان کوئی تعلق بنتا ہے؟ عراق کی باس پارٹی کے پے در پے حملے جاری رہے، جن کا ہدف حوزہ علمیہ نجف اشرف تھا۔ اس وجہ سے علوم دینیا کے طلباء میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور یوں شیعہ امامیہ کا مرکز شدید دباؤ کا شکار ہو گیا، جس کا اثر حوزہ علمیہ اور مراجع عظام پر واضح تھا، اور عوام کے ساتھ حوزہ علمیہ کا تعلق صرف حلال اور حرام کی حد تک رہ گیا۔ سید محمد باقر الصدر نے مرجعیت کی روش کو توڑتے ہوئے سن 1976 میں اپنی مرجعیت کا اعلان کر دیا، اور یہ بات اس وقت کی روایت کے بالکل برعکس تھی۔ دوسری طرف آپ کی عمر 41 برس سے زائد نہ تھی۔ حوزی حلقے بزرگ عمر مجتہدین کی موجودگی میں ایک جوان مجتہد کی مرجعیت کو اتنی آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ شہید صدر شروع میں مرجعیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ان سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ بیدار امت کی تحریک کے مخالفین اس تحریک اور خود ان کی ذات شریف کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت ان کی مرجعیت بہت سے اہم پہلو میں انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ شہید باقر الصدر کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے تلخ گھونٹ بھی پینے پڑے جب سوائے چند خاص رفقا اور شاگردوں کے اکثر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور وہ تنہا ہو چکے تھے۔ اس دوران بعض فرصت طلب لوگوں نے شہید صدر اور آپ کے استاد آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی کے درمیان فتنہ ایجاد کرنے کی کوشش بھی کی۔ حوزوی حلقے سید صدر کی فکر کو برداشت کرنے سے قاصر رہے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک فقیہ نے اس مدرسے کے طلباء کی معاونت کرنے دیا جو سید صدر کی فکر کا حامی تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ شہید صدر کی کتابوں کی تدریس کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے ان کی کتاب دروس فی العلم الاصول کو خفیہ طور پر پڑھایا کہ کہیں اس کے ساتھی دیکھ نہ لیں۔ مختصر یہ کہ حوزوی حلقے کسی سیاسی مرجع کے وجود کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ سید باقر الصدر کے خلاف منفی پروپیگنڈا اس قدر شدت کرنے لگا کہ مجبوراً سید صدر کو تدریس کا سلسلہ چھوڑنا پڑا۔ انہی دنوں لبنان کے معروف عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ نجف اشرف زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہر شب جمعہ سید باقر صدر کے گھر میں برپا ہونے والی مجلس عزا میں انہوں نے شہید صدر کے ساتھ ملاقات کی۔ شہید صدر نے ان کو تدریس چھوڑنے کے اسباب ان الفاظ میں بیان کیے۔ حوزوی حلقے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہیں پسند کرتے ہیں کہ میں تدریس جاری رکھوں، لہٰذا میں نے بھی اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے اور میرے شاگردوں کو حوزہ اور طلاب کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے درس میں صرف ایک دن حاضر ہوا تھا، اور اس دن سے لے کر اگلے دن تک متعدد طلاب نے مجھے ڈرایا۔ مجھ سے کہا کہ تم فلاں کے درس میں شرکت کرتے ہو، جبکہ وہ ایک سیاسی آدمی کے درس میں کیسے شرکت کی؟ وہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اس طرح میری مخالفت کی جاتی ہے اور طلاب کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے۔ سید باقر الصدر تدریس کے سلسلے کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے
کہ آیت اللہ خوئی حوزہ علمیہ کی اس صورتحال کی طرف متوجہ ہوں۔ آیت اللہ خوئی طلبہ کے اس طرح درس کو چھوڑ دینے کے سخت مخالف تھے۔ سن 1977 میں فرزند امام خمینی سید مصطفیٰ خمینی کو شہید کیا گیا۔ تمام تر شواہد و قرائن کے باوجود آج تک ان کی شہادت کا سبب معلوم نہ ہو سکا، مگر جو بات مشہور ہوئی وہ یہ کہ شہنشاہی خفیہ ایجنسی ساوک ان کے قتل میں ملوث تھی۔ لیکن اس حادثے نے ایرانی قوم میں محبت و عطوفت کا ایسا بے نظیر تاریخی جذبہ پیدا کیا جو ایران میں اسلامی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوا۔ سید باقر صدر نے مصطفیٰ خمینی کی شہادت پر اپنے دروس کو تعطیل کیا اور فوراً امام خمینی کے پاس اظہار ہمدردی کے لیے چلے گئے اور سید مصطفیٰ خمینی کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا۔ واضح رہے کہ شہید باقر الصدر کا شمار ہمیشہ سے امام خمینی کے حامیوں میں ہوتا تھا، اگرچہ سید باقر الصدر اور امام خمینی کے درمیان براہ راست تعلقات کی ابتدا سن 1965 خمینی کو ملک بدر کر کے عراق بھیجا گیا تھا۔ شہید باقر الصدر سن 1963 سے ہی امام خمینی کی تحریک کے حامی تھے۔ اس بات کو یہ تاریخی خط مزید واضح کرتا ہے جو سید صدر نے لبنان کے مشہور دانشور اور عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ کے نام ارسال کیا تھا۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو حالات اسی طرح ہی ہیں، اور سید خمینی کو ایران میں موجود امریکی ایجنٹوں نے ترکی جلاوطن کر دیا ہے۔ البتہ اس دفعہ امام خمینی نے شاہ کی ناپاک زبان کو بند کر کے رکھ دیا ہے، جو ان کی تحریک پر فرسودہ خیالی اور قدامت پرستی کے الزامات لگاتا تھا۔ بھلا امریکہ جیسے استعمار کے خلاف لڑنے کو کوئی انسان فرسودہ خیالی سے تعبیر کر سکتا ہے؟ امام خمینی نے سن 1969 میں نجف اشرف کی ایک مسجد الانصاری میں حکومت اسلامی کے عنوان سے دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ان دروس کو باقر الصدر کی طرف سے خوب پذیرائی ملی۔ آقا خمینی نے کتاب مقاصد محرمہ سے الحکومت الاسلامیہ کی بحث شروع کی اور یہ ابحاث 10 دن سے زیادہ تک چلتی رہی۔ اس پر سید صدر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ نجف اشرف کی ایک شیعہ مجتہد درس خارج میں حکومت اسلامی کے موضوع پر صراحت کے ساتھ درس دے رہا ہے۔ اپنے شاگرد سید محمود الہاشمی اور سید محمد صادق الصدر کو حکم دیا کہ وہ آقا خمینی کے ان دروس میں شرکت کریں۔ چنانچہ سید صدر کے کہنے پر ان دونوں نے شرکت کرنا شروع کر دی۔ امام خمینی کے یہ دروس حوزوی حلقوں میں پوری طرح عام نہ ہو سکے، چنانچہ سید صدر نے سید محمود ہاشمی اور سید صادق الصدر کو یہ کام سونپا کہ وہ ان دروس کو ولایت الفقیہ کے نام سے چھاپ کر تقسیم کیا کریں۔ کسی بھی شخصیت کی زندگی میں اس طرح کی کسر نفسی کم نظر آتی ہے۔ ان دونوں شخصیتوں یعنی امام خمینی اور شہید صدر کا اختلاف صرف ایک ہی نقطے پر تھا، اور وہ عمل حسبی یعنی تنظیمی سرگرمیاں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ سید صدر کا یقین اس بات پر تھا کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے تنظیمی طرز کی سرگرمیاں انتہائی ناگزیر ہیں، چنانچہ شہید صدر نے حزب الدعوہ کی بنیاد ڈالی، جبکہ امام خمینی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ صرف عمل حزبی یا تنظیمی سرگرمیوں پر ہی اکتفا کرنے کے قائل نہ تھے، بلکہ براہ راست عوامی تحریکوں کو ہی کامیابی کا راستہ سمجھتے تھے۔ جیسا کہ انقلاب کے بعد آپ نے حزب جمہوریہ اسلامی کو تحلیل کر کے ثابت کیا، جس کے اراکین آپ کے قریب ترین شاگردوں اور معتمدوں میں سے تھے۔ بعض تاریخی دستاویزات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ سید صدر نے امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تنظیم ہے جو امور کو چلاتی ہے؟ امام نے جواب دیا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اجتماعی امور کے سلسلے میں اپنا خاص انداز رکھتے تھے۔ امام خمینی اس وقت تنظیمی اور حزبی کاموں میں زیادہ انحصار نہیں کرتے تھے،
اور شہید صدر اس کے برعکس تھے۔ امام خمینی کے جواب کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ تنظیمی کاموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یقیناً اس وقت بھی امام کے پاس تنظیم تھی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح شہید صدر کے پاس تھی۔ شہید صدر اس بات کے قائل تھے کہ ہر وہ کام جو بغیر تنظیم کے کیا جائے بے سر و پا ہوتا ہے۔ حوزہ علمیہ قم کے طلباء کے درمیان شہید باقر الصدر اور امام خمینی کے افکار کے بارے میں کافی بحث مباحثے ہوئے، لیکن اکثریت امام خمینی کی طرز فکر کو کامیاب راستہ سمجھتی ہے۔ شروع میں سید صدر کے پاس قم میں موجود ان کے شاگردوں کی طرف سے خطوط یا کیسٹیں پہنچتی تھیں، اور یہ ذرائع بسا اوقات یہ شک پیدا کر رہے تھے کہ کہیں ایران میں انقلاب کے لیے اٹھنے والی یہ تحریک غیر اسلامی رخ تو اختیار نہیں کر رہی، اور شہید کے بعض طلاب اور ان کے قریبی ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس تحریک میں غیر اسلامی عناصر کا بھی اختلاط ہو رہا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ تحریک غیر اسلامی رخ اختیار کر جائے، اور شاید امام خمینی اس تحریک پر مکمل کنٹرول نہ رکھ سکیں۔ اس طرح وہ سید صدر کے سامنے اپنے بعض تحفظات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شہید شیخ حسین نے سید صدر سے کہا کہ وہ امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ بغداد گئے اور وہاں سے سید صدر کے لیے کچھ مجلات اور اخبارات بھیجے تاکہ وہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں، اس لیے کہ بغداد میں نجف کی نسبت رسائل و جرائد زیادہ مقدار میں دستیاب ہوتے تھے، جبکہ نجف میں رابطے کے لیے خاص وسائل مہیا نہ تھے۔ جب امام خمینی کو فرانس میں ملک بدر کیا گیا تو ایرانی مسلمان قوم کے اندر اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہنے کا وہ جذبہ پیدا ہوا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور جسے دیکھ کر سید باقر الصدر کو یہ یقین ہو گیا کہ امام خمینی کی مرجعیت ہی ایرانی قوم کی تحریک کی اساسی محرک ہے۔ سید باقر الصدر نے 4 دسمبر سن 1970 میں ایرانی قوم کے نام ایک خط لکھا کہ وہ امام خمینی کے گرد جمع رہیں، مگر شہید صدر کے بعض شاگردوں نے ان سے گزارش کی کہ وہ امام خمینی کی تحریک کی حمایت سے باز رہیں، کیونکہ یہ تحریک کس قدر اسلامی ہے اور امام خمینی کس حد تک اس پر اثر رکھتے ہیں، یہ ابھی واضح نہیں۔ اپنے خط میں شہید صدر سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ دور ہیں، اور جن باتوں کو حاضر جانتے ہیں ان کو غائب نہیں جانتے، لیکن سید باقر الصدر خطوط لکھنے اور ان کے تقسیم کرنے پر مصر رہے اور فرمایا، جو لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں انقلاب اسلامی کے حوالے سے غیر جانبدار رہوں، کیونکہ یہ بات عراقی حکومت کو اچھی نہیں لگتی، اور دوسری طرف یہ بات عراقی مرجعیت کے حق میں بھی ہے، لیکن وہ حقیقت حال نہیں جانتے، اس لیے کہ مرجعیت اور پورے نجف پر واجب ہے کہ وہ انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے مناسب موقف اختیار کریں۔ طول تاریخ میں شیعہ مجتہدین کا ہدف کیا تھا؟ کیا زمین پر حکم الہی کا نفاذ نہ تھا؟ پس اب امام خمینی کی مرجعیت نے اس ہدف کو پورا کر دیا ہے، پس مجھے کوئی چیز بھی انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے اور اس کے متعلق درست موقف اختیار کرنے سے نہیں روک سکتی، بے شک اس کے بدلے مجھے جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔
امام خمینی کی جلاوطنی کے بعد تہران واپسی اور حکومت اسلامی کے قیام سے صرف چند دن قبل سید کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچوں کا ایک سلسلہ لکھنا شروع کیا تھا، جو سید باقر الصدر کے ان خوابوں کی تعبیر تھے جو انہوں نے ایک مضبوط اسلامی حکومت کے قیام کے متعلق دیکھے تھے۔ اور ان کتابچوں کے سلسلے کا پہلا حصہ فقہی تناظر میں جمہوریہ اسلامی ایران کا دستور تھا، اور یہی کتابچہ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے دستور کی تشکیل کے لیے ایک بنیادی مرجع اور مصدر ٹھہرا۔ وقد شكل هذا الكتيب مرجعا أساسا في كتابة دستور الجمهورية الإسلامية۔ میں ایران میں تھا جب آقا خمینی فرانس سے تہران پہنچے۔ میں مزید 2-3 دن وہاں رہا اور پھر واپس لبنان آیا۔ میں نے ایک خط آقا خمینی اور سید صدر کی خدمت میں بھیجا جو ایران کی تازہ صورتحال پر مشتمل تھا، اور سید صدر نے کتابچہ ہمیں ارسال کر دیا بغیر اس کے کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہو، اور اس کتاب کی ابتدا میں ایک سوال لکھ دو جو یہ ظاہر کر دے کہ آپ اور لبنان کے بعض طلاب نے اس کتاب کو لکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کی اجازت سے سوال کے الفاظ بنائے اور کتابت اور طباعت کے لیے دے دیا۔ ہم سید مہدی شمس الدین اور لبنان کی سیاسی اور عملی شخصیات کے ساتھ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ایران گئے، اور آقا خمینی اس وقت مدرسہ الوی میں تھے۔ ہم نے اس کتاب کے 5 نسخے لیے تھے۔ ان میں سے ایک نسخہ آیت اللہ رفسنجانی کو دیا جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، اور ایک نسخہ آیت اللہ بہشتی کو دیا، اور ایک نسخہ مہدی باشگان کو دیا۔ باقر الصدر کا خواب پورا ہوا۔ امام خمینی ایران میں اسلامی انقلاب کے قیام میں کامیاب ہوئے، اور اس وقت شہید صدر نے ایک ایسا کام کیا جس کی نظیر تاریخ مرجعیت میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنی تقلید کی بجائے امام خمینی کی تقلید کی طرف دعوت دی۔ سید صدر کو یہ کہتے کہ اگر امام خمینی مجھے اپنی حکومت میں ایران کے کسی بھی گاؤں میں ایک دینی عالم کے فرائض انجام دینے کی پیشکش کریں تو میں قبول کروں گا۔ یہ بات اسلامی انقلاب کے ساتھ ان کی محبت اور قلبی لگاؤ کی عکاس ہے۔ پھر آپ نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے امام خمینی کی تائید میں کئی پیغامات ارسال کیے۔ اس وقت اس طرح کوئی پیغام بھیجنا انتہائی خطرناک عمل تھا اور اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی تھی۔ میرے خواب حقیقت بن گئے اور بات سچ ثابت ہو گئی۔ افکار و نظریات ایک آتش فشاں کی طرح مستکبروں کے سروں پر برس پڑے، اور وہ یہ کہ اس سرزمین پر حق اور اسلام کی حکومت ہو، اور یہ بات ایران کی سرزمین پر حق ثابت ہوئی، جہاں استعمار کے ناپاک منصوبے خاک میں مل گئے۔
یہ بات بھی واضح کر دوں مرجعیت امام خمینی کہ جس نے آج کے دور میں اسلام کو ایران میں عملی طور پر مجسم کیا ہے، اس کے گرد جمع ہونا، اس کے ساتھ مخلص رہنا اور اس عظیم وجود یعنی امام خمینی اور اس کے ہدف کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے بھی بہا دینا ضروری ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سید باقر الصدر نے حکومت بعث کے ساتھ کھل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلح مقاومت کی اجازت دے دی، اور جو شخص صدام کو قتل کر سکے اس کے لیے اس کے قتل کو جائز قرار دیا۔ اس مسئلے کی حساسیت کے پیش نظر ابتدا میں سید صدر نے یہ بات اپنے طلاب اور خواص تک محدود رکھی، اور پھر مجبور ہو گئے کہ عمومی فتویٰ صادر کریں کہ بعض پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ان سے فتویٰ معلوم کرتا تو آپ یہی فرماتے تھے کہ اس پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے، کیونکہ یہ پارٹی علل اعلان دین کے ساتھ برسر واجب ہے کہ ہم حرمت کا فتویٰ دیں، اس لیے کہ اس پارٹی کی محض رکنیت بھی بہت خطرناک نتائج تک پہنچاتی ہے، کیونکہ اس سے اس پارٹی کو تقویت ملتی ہے اور دین اور شاعر اسلام کے ساتھ واضح اور اعلانیہ جنگ جیسے کاموں میں اس کی تائید ہوتی ہے، لہذا سید صدر نے حرمت کا فتویٰ صادر کیا۔ حزب الدعوہ ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جس کے بل بوتے پر سید صدر عراق کی باطل حکومت کو کھوکھلا کرنا چاہتے تھے، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو حزب الدعوہ سے الگ کر رکھا تھا، اور آپ حوزہ کو الگ الگ دائرۂ کار میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ آپ اپنے سابق آراء سے صرف نظر کرتے ہوئے تمام قوتوں کو میدان عمل میں لے آتے۔ شہید صدر ایک رات میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آج رات میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس رات ہم تقریباً فجر تک گفتگو کرتے رہے، اور شہید صدر نے 1974 میں یہ فتویٰ صادر فرمایا تھا کہ حوزہ علمیہ کے طلاب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی حزب اسلامی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کریں، اور مجھ سے اس موضوع پر بات کی اور فرمایا کہ میں نے یہ حکم واپس لے لیا ہے۔ حوزہ اور حزب الدعوہ کے درمیان جدائی کے حکم کو واپس لینے کے بعد حزب الدعوہ کے اراکین کی رائے جاننا بھی ضروری تھا۔ کیا وہ بھی اس بات کی موافقت کرتے ہیں؟ شہید صدر نے حزب الدعوہ کو نہیں چھوڑا، بلکہ بعض مراحل میں انہوں نے مصلحت جانی کہ وہ حزب الدعوہ میں کوئی براہ راست فعال کردار ادا نہ کریں، جیسا کہ حزب الدعوہ کا وہ نمائندہ جو شہید صدر کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتا تھا، اس کا کہنا ہے کہ بعض مسائل پر اختلاف رائے کی وجہ سے مجھے شہید صدر سے ملاقات کرنی پڑی۔ اس ملاقات میں شہید صدر فرمانے لگے کہ اختلاف رائے کی صورت میں مجھے حق ہے کہ میں اپنی رائے پر عمل کروں، کیونکہ حزب الدعوہ کا نمائندہ علماء کی سیرت اور بصیرت سے واقف تھا۔ اس نے یہ بات قبول کر لی، حزب الدعوہ کی قیادت نے بھی اسے قبول کر لیا۔ مئی سن 1970 کو سید صدر نے مسجد شیخ توسی میں تفسیر موضوعی کے عنوان سے دروس شروع کیے، اور دروس کا یہ سلسلہ در حقیقت باس پارٹی کی سیاست پر تنقید کا ایک بہترین وسیلہ تھا، اور یہ پہلا موقع تھا سید باقر الصدر نے حاضرین کے جم غفیر کی وجہ سے تدریس کے لیے ممبر کو استعمال کیا۔ دروس کا یہ سلسلہ 2 ماہ تک جاری رہا۔ شہید نے اپنے آخری درس میں اخلاقیات کے متعلق گفتگو کی، اور جب آپ دنیا اور نفسانی خواہشات کی مذمت پر گفتگو کر رہے تھے تو یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ آپ خود بھی روئے، دوسروں کو بھی رلایا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک عملی راستہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ تفسیر کا روایتی انداز ایک طولانی انداز ہے جو فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔
اور اس سلسلے کی تکمیل کے لیے ہمیں ایک لمبے عرصے کے محتاج ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بقیہ چند ایام اس کے لیے کافی نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ کوئی مختصر طریقہ اختیار کرے تاکہ قرآن کی وسعتوں میں سے کم از کم ایک پہلو تک ہم پہنچ سکیں۔ سن 1989 میں تہران کے عربی ریڈیو نے امام خمینی کی طرف سے شہید باقر الصدر کے نام ایک عجیب پیغام نشر کیا۔ اس پیغام میں امام خمینی شہید صدر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عراق کو نہ چھوڑیں، جبکہ سید باقر الصدر کا عراق کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن اس خبر نے عراقی عوام کے درمیان تشویش کی ایک لہر دوڑائی۔ سید باقر الصدر نے متعدد رابطے کیے تاکہ وہ اس پیغام کی حقیقت کو جان سکیں، لیکن اس راز سے کوئی واقف نہ ہو سکا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ والذي تأكدت منه فيما بعد أن إبراهيم يزدي كان على علاقة مع بعض العاملين. جس بات کا مجھے یقین ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم یزدی کا تہران عربی ریڈیو کے بعض کارکنوں کے ساتھ رابطہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ابراہیم یزدی نے امام خمینی سے بھی بات چیت کی تھی، لیکن مجھے اس خبر کے صحیح ہونے پر شک ہے۔ بہرحال اس خبر کے پیچھے ابراہیم یزدی کا ہاتھ تھا۔ ابراہیم یزدی اس وقت ایران کے وزیر خارجہ تھے اور ان کے ذرائع ابلاغ کے وزیر صادق قطب زادہ کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے، جس کو بعد میں امام خمینی کے قتل کی سازش کی وجہ سے پھانسی دی گئی۔ لیکن کس چیز نے صادق قطب زادہ کو ایسا کرنے پر آمادہ کیا کہ وہ امام خمینی کو یہ غلط اطلاع دیں کہ سید صدر عراق چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس بات کا جس وقت عراقی عوام نے سنا کہ امام خمینی نے سید صدر کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ عراق اور نجف کو نہ چھوڑیں، یہ بات لوگوں پر گراں گزری، کیونکہ عراقی قوم نے سوچا کہ سید صدر عراق سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، خود کو بے آسرا محسوس کیا۔ یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس نے عراقی قوم کے قلوب کو جھنجھوڑ دیا، لہٰذا عراق کے ہر جانب سے لوگ ریلیوں کی شکل میں نجف کی طرف بڑھنے لگے اور سید صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق نہ چھوڑیں، اور اس دن قوم نے شہید کے ساتھ تجدید عہد کی۔ اس وقت جیسا کہ یہ تاریخی دن بیعت کے وفود کے نام سے مشہور ہے، پورے عراق کے مختلف دیہاتوں اور شہروں کے لوگ وفود کی شکل میں سید باقر الصدر کے پاس گئے اور ان کی بیعت کی اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا اور ان سے عراق نہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سیلاب عراق کے تمام اطراف مثلا صدر سٹی، کربلا، العمارہ، الدیالہ، رفاعی، ذیقار، جدیدیہ، حی السلام، نعمانیہ، البیعہ، الکاظمیہ، الکوت، العزیزیہ، البصرہ، الناصریہ، الکرکوک اور سلیمانیہ وغیرہ سے جمع ہوا تھا۔ اس مظاہرے میں عراق کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ ہر علاقے کے علماء ان مظاہروں کی قیادت کر رہے تھے اور حکومت کے لیے یہ بات قابل تحمل نہ تھی، پس حکومت نے مختلف علاقوں میں علماء کی گرفتاریاں شروع کر دیں، خاص کر کہ وہ علماء جو اپنے علاقوں میں مشہور اور معروف تھے، جیسے سورا سٹی سے شہید قاسم الموقع، اسی طرح بغداد سے شہید قاسم شبیر جن کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، اور اسی طرح عراق کے مختلف علاقوں سے متعدد علماء کو گرفتار کیا گیا۔ عراق کی باس پارٹی نے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کیں اور بالخصوص یونیورسٹی کے طالب علموں کو اس بہانے سے
کہ یہ حزب الدعوے میں شریک ہیں اور حزب الدعوے کے تمام اراکین کو پھانسی کا حکم صادر کیا گیا۔ گرفتاریاں کرنا شروع کر دی گئیں۔ در حقیقت یہ سب کچھ آیت اللہ سید باقر الصدر کی گرفتاری کے لیے زمین ہموار کرنا تھی۔ کچھ دیر بعد ایمرجنسی نافذ کی گئی اور اس کے بعد فوج حرکت میں آ گئی، جس نے وہ کچھ کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ 17 رجب کو عراقی امن پولیس تفتیش کے بہانے سید باقر الصدر کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ سید صدر نے حکومت کی طرف سے کیے گئے تمام مطالبات میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے دستبرداری، حزب الدعوہ کے ساتھ قطع تعلق اور باس پارٹی کے خلاف دیے گئے فتووں کی واپسی۔ سید شہید نے ان تمام شرائط کو مسترد کر دیا اور کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا۔ آیت اللہ سید باقر الصدر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے بعد آپ کی بہن سیدہ آمنہ صدر، جو بنت الہدا کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے حرم الامیر المومنین علیہ السلام کا رخ کیا اور صحن اطہر کے درمیان کھڑی ہو کر بلند آواز کرنے لگی۔ الظلیمة الظلیمة یا جداه انی اشکو الى اللہ وإلیک لقد اعتقلوا ولدك الصدر يا جداه إني أشكو إلى الله وإليك ما يجري علينا من ظلم واضطهاد أيها الشرفاء المؤمنون هل تسكتون وقد اعتقل مرجعكم؟ هل تسكتون وإمامكم يسجن ويعذب؟ ماذا ستقولون غدا لجد أمير المؤمنين إن سألكم عن سكوتكم وتخاذلكم؟ اخرجوا وتظاهروا واحتجوا۔ سید باقر الصدر کی گرفتاری کی خبر پھیلنے کے بعد سید عبدالعزیز الحکیم، سید علی اکبر حیری اور سید صدر الدین قبنچی کا اجتماع ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوامی مظاہرے کیے جائیں اور حرم امیر المومنین علیہ السلام میں اس اجتماع کا انعقاد ہوگا۔ میں مکمل طور پر نہیں جانتا کہ اس وقت مظاہرین کی تعداد کتنی تھی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ تعداد اتنی نہ تھی کہ کہا جا سکے پورا عراق سڑکوں پر نکل آیا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس وقت عراق کی آبادی 5-6 ملین پر مشتمل تھی۔ انتفاضہ رجب نے عراق کے مختلف علاقوں بالخصوص نجف اشرف میں حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب سید صدر جیل میں تھے تو نجف انتظامیہ نے احمد حسن البکر کو خبر بھیجی کہ نجف تباہی کے دہانے پر ہے، اور اگر شہید صدر کو رہا نہ کیا گیا تو نجف پر ہمارا تسلط خطرے میں پڑ جائے گا، اور یوں حسن البکر آپ کو رہا کرنے کے احکام جاری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد سید باقر الصدر سے کہا گیا کہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر پابند رہیں گے اور کسی سے نہیں ملیں گے، اور یہاں سے آپ کے زبردستی گھر میں نظر بندی کا آغاز ہوا، اور یہ 10 مہینے تک نظر بندی جاری رہی، یہاں تک کہ آپ کو آخری مرتبہ گرفتار کیا گیا اور شہید کیا گیا۔ شیخ رضا نعمانی پولیس کی نظروں سے چھپ کر سید باقر الصدر کے گھر میں ہی رہے۔ حکام نے سید صدر کے گھر پانی اور غذا کی فراہمی پر پابندی لگا دی، یہاں تک کہ آپ کا خادم خورد و نوش کی بنیادی اشیاء لانے سے بھی قاصر تھا، اور یوں سید کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، اور بعض لوگوں کا تعاون نہ ہوتا جو خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے، تو سید صدر اور ان کے اہل و عیال کے لیے صورتحال بہت سنگین ہو جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے سید کے گھر میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی کوششیں کی، انہوں نے سید کے گھر کو گرانے کی کوشش کی، اس طرح سے کہ پانی کی مین پائپ لائن کو ان کے گھر کے نیچے چھوڑ دیا اور گھر کا آدھا حصہ اس پانی سے گر گیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جس حصے میں سید اور ان کے بچے تھے وہ صحیح سلامت رہا۔ جب اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کے بعد پین کی شکل میں دھماکہ خیز مواد بھیجا گیا۔ سید کے ایک پاؤں پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ ہم نے گھر کے خادم سے کچھ دوائی لانے کا کہا اور اس بات کو حکومت کے جاسوس سمجھ گئے۔ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک آلہ اس بہانے کے ساتھ کہ یہ ایک طبی آلہ ہے بھیجا، جو در حقیقت ایک ٹائم بم تھا۔ اس طرح انہوں نے ہر ممکن دہشت گردی کی کوشش کی۔ نظر بندی کے ایام میں اخبار جمہوریہ اسلامی کا نمائندہ ٹیلی فون پر رابطہ کر سکا۔ سید باقر الصدر کے ساتھ یہ پہلا اور آخری رابطہ تھا۔ سیدنا آپ کی صحت کیسی ہے؟ طبیعت اچھی ہے انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ اچھی ہے، الحمدللہ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ گزشتہ واقعات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیغامات کے بارے میں کچھ جوابات دینے ہیں۔ جی فرمائیے۔ اے آیت اللہ العظمی الامام المجاہد سید الخمینی، میں نے آپ کا پیغام سنا جس میں آپ نے مجھ سے اپنی فدرانہ شفقت کا اظہار کیا ہے، لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکا، اس لیے کہ مجھے چاردیواری کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ نہ میں کسی کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کروں کہ وہ آج کے سائے کو طولانی کر دے جو اسلام کے لیے روشنی کے مینار کی طرح ہے۔ آپ کی رہنما مرجعیت کے ذریعے دین حنیف کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور میرا سوال ہے کہ وہ اپنے راستے میں ہماری ان مشکلات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ اس امت کے عقیدے کی حفاظت کر سکیں اور اس کے تشخص کو برقرار رکھ سکیں۔ کسی بھی انسان کی زندگی اس قدر ہوتی ہے جس قدر وہ اپنی امت کو اپنا وجود، اپنی زندگی اور اپنی فکر عطا کرتا ہے، اور آپ نے مسلمانوں کو اپنا وجود اور اپنی فکر عطا فرمائی ہے کہ جو طول تاریخ میں مجاہدین کے لیے ایک عظیم مثال ٹھہرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ایک آخری سوال، سنا ہے کہ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، آج کل آپ کی صحت اچھی نہیں ہے؟ میری صحت کی کوئی قیمت نہیں، میری صحت کی کوئی قیمت نہیں۔ اس وقت یہ بات بڑی اہم تھی کہ سید صدر کی نائب قیادت کی بات کی جائے، جو سید صدر کی شہادت کے بعد اس ذمہ داری کو نبھائے۔ سید صدر نے ابتدا میں 4 افراد منتخب کیے اور یہ طے پایا کہ یہ نام سید صدر کی شہادت کے بعد منظر عام پر لائے جائیں گے، اور وہ مرتضیٰ عسکری، سید محمد مہدی الحکیم، سید محمود ہاشمی، سید محمد باقر الحکیم۔ سید کے بعد آنے والی قیادت کے سامنے بہت اہم مسائل تھے، جن میں بھرپور عوامی تحریک اور مسلح جد و جہد تھی، جہاں خونی قربانیوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ جیسا کہ شیخ نعمانی کا کہنا ہے کہ سید باقر الصدر کا ارادہ تھا کہ امام خمینی کے نام ایک مفصل خط تحریر کرے، جس میں وہ اپنے بعد قیادت کے مسائل کو امام خمینی کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے تھے۔ سید صدر اپنے بعد نائب قیادت کے متعلق بہت سوچتے تھے، لیکن یہ نیابت تشکیل نہ پا سکی کیونکہ بعض اراکین حزب کچھ وجوہات کے سبب اسے قبول نہ کر سکے، اور اس طرح کے مسئلے میں سید تنہا رہ گئے۔ کوئی ان کے ساتھ نہ تھا، نہ ہی کوئی مرجع ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا، اور نہ ہی کوئی عام آدمی۔ عراقی عوام میں سے سینکڑوں کو جیل جانا پڑا، ہزاروں کو زندہ درگور کیا گیا، اور وہ یتیموں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کوئی قائد نظر نہیں آ رہا تھا۔ 17 جولائی سن 1979 کو صدام نے عراقی صدر احمد حسن بکر کو اقتدار سے ہٹا دیا اور رسمی طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ابتدا میں صدام کی نیت سید باقر الصدر کے قتل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے سید صدر کی حمایت حاصل کر سکے، اور اس سلسلے میں اس نے کئی وفود بھی سید باقر الصدر کے پاس بھیجے تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں،
جبکہ سید صدر نظر بندی میں تھے۔ صدام کے بھیجے نمائندوں نے کہا کہ اگر آپ صرف یہ اعلان کر دیں کہ آپ کا امام خمینی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر یہ کہ کسی موقف میں ہماری حمایت کریں، جبکہ ہمارے پاس ایسے مواقف ہیں کہ جو دین کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتے، آپ صرف کسی بھی اخبار میں انٹرویو دیں اور ان میں سے کسی ایک مطالبے کو مان لیں، تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ صدام خود آپ کے گھر میں آپ سے ملاقات کرنے آئے گا اور اس ملاقات کو ٹیلی ویژن پر نشر کیا جائے گا۔ اور صدام کے نزدیک یہ سب سے بڑی پیشکش تھی کہ سید صدر سے عراق کا صدر ملاقات کے لیے آیا ہے، لیکن سید صدر نے ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ سید صدر نے اس پیشکش کو کیوں ٹھکرایا؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک حقیقی قائد تھے۔ ہم نے عرض کی سیدنا یہ مطالب سادہ سے ہیں اور ان میں سے کسی کو مانا جا سکتا ہے، تو سید صدر نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو کہ جوان اسلام کی خاطر اپنا خون پیش کریں اور میں خود کو بچا لوں، یہ کہاں کی معقول بات ہے کہ ہم جوانوں کو انقلاب کی دعوت دیں اور انہیں شہید کیا جائے لیکن مجھے شہید نہ کیا جائے۔ اپنے بعد کی قیادت کے معاملے میں مایوسی کے بعد سید صدر کو احساس ہوا کہ اب کوئی عملی کام ممکن نہیں رہا۔ بس آپ کے دل میں آہستہ آہستہ شہادت کا احترام بڑھتا گیا، جس کا اظہار آپ نے شیخ نعمانی کے سامنے کیا کہ اب شہادت ہی واحد راستہ ہے جو بچا ہے۔ شیخ نعمانی کا کہنا ہے کہ سید صدر کی صحت آہستہ آہستہ بگڑتی گئی اور وہ شدید کمزور ہو گئے اور ہر وقت غمگین رہتے تھے، اور ان دنوں میں ہر وقت یا تلاوت کرتے یا تسبیح کرتے پائے گئے، اور آخری ایام میں روزے سے رہا کرتے تھے۔ اور شیخ نعمانی کوشش کرتے تھے کہ اسلامی تحریک کے متعلق کوئی موضوع چھیڑیں تو سید صدر جواب میں ایک مسکراہٹ چہرے پر لا دے، اور اس وقت اور ان حالات میں سید باقر الصدر نے اپنے شاگردوں کے نام ایک وصیت اپنی آواز میں ریکارڈ کرائی۔ السلام علیکم ایھا الأحبة من أبيكم البعيد عنكم بجسمه۔ السلام علیکم اے میرے عزیزو، تم پر سلام اس باپ کی طرف سے جو جسمانی طور پر تم سے دور ہے لیکن اس کا قلب تمہارے بہت قریب ہے۔ لأنكم تعبير حي حاضر، جس کی روح کی گہرائیوں میں تم بستے ہو اور اس کی تمام یادوں میں صرف تمہارا ہی ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ تم ہی اس کی تاریخ، اس کے ماضی کی زندہ اور چلتی پھرتی تعبیر ہو، اور اس کے حال و حاضر کا تسلسل اور مستقبل کی ایک بڑی امید ہو۔ اے میرے عزیزو، اے گروہ وفا و اخلاص و محبت، میں شدت سے تمہاری کمی کا احساس کر رہا ہوں اور تمہاری نصرت و مدد کی ضرورت بڑھ چکی ہے۔ وأشد ما أكون طلبا لعونهم۔ سید باقر الصدر نے اپنی شہادت سے چند دن قبل اپنا آخری فتویٰ جاری کیا کہ جس میں حکومت عراق کے ایران پر حملے کی صورت میں کسی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا گیا۔ نظر بندی کے ایام میں یہ وہ واحد فتویٰ تھا جو عوام تک رسائی حاصل کر سکا تھا، اور یہی فتویٰ سبب بنا کہ صدام سید باقر الصدر کے پھانسی کے آرڈر پر دستخط کرے۔ 5 اپریل 1980 بوقت دوپہر 2:30 بجے سید محمد باقر صدر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ آپ کو بغداد میں ایجنسیوں کے دفتر میں لے جایا گیا، اور دوسرے روز آپ کی ہمشیرہ بنت الہدا کو بھی گرفتار کر کے بھائی کے ساتھ۔ شہید صدر کی شہادت کے بارے میں کافی باتیں عام ہیں، لیکن جو بات میرے نزدیک موثق ہے اور جس کے بارے میں کافی تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ صدام، بارزان تکریتی اور ایک تیسرا شخص جو صدام کے رشتہ داروں میں سے ہی تھا،
مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، سید صدر سے آخری بار مذاکرات کرنے لگے، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ سید صدر کسی بھی مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس شخص نے اچانک پستول نکالا اور سید پر فائر کھول دیا، اور سید شہید ہو گئے۔ في مساء اليوم التاسع من نيسان عام 19 اپریل سن 1980 کو رات 9 بجے کے قریب نجف شہر کی بجلی بند کر دی گئی، اور رات کی تاریکی میں سید صدر اور ان کی ہمشیرہ کی میتوں کو سید صادق الصدر کے گھر چھوڑ دیا گیا، اور سید صادق الصدر کو ان کے غسل و کفن کی اجازت نہ دی گئی، البتہ ان کی نماز کی اجازت مل گئی، اور پر ظلم و ستم کے آثار نمایاں تھے۔ علی تو یہ دن عام دنوں کی طرح ایک معمول کا دن تھا، اور کوئی خاص رد عمل سامنے نہ آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا کیا انجام ہوا جس نے صدام اور بارزان کے سامنے شہید صدر پر فائر کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ جس شخص نے شہید کو قتل کیا تھا 2 ہفتے بعد وہ بھی ایک ڈرامائی طریقے سے مارا گیا۔ اس شخص نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، اور اس کا ایک بیٹا تقریباً 11 سال کا تھا۔ جب وہ شخص حسب معمول اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کے بیٹے نے بغیر کسی فرصت کے اس پر 5 گولیاں برسا دی، اور وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ یہ خبر جب صدام کے خالو نے سنی تو اس پر سراسیمگی کی حالت طاری ہوئی، جس پر اس نے گھر جا کر اس بچے کو قتل کر دیا، اور اس طرح مسائل اتنے بڑھے کہ صدام نے اس پورے خاندان کو ایک ہی دن میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سید محمد باقر الصدر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی معرفت کا حق کوئی ادا نہ کر سکا، مگر یہ کہ شہید کے اس دنیا سے جانے کے بعد شہید صدر کو صرف ظاہری طور پر پہچانا گیا، اور یہ اس وقت کے افراد کی کوتاہ فکری تھی۔ سید محمد باقر الصدر نجف کے وہ پہلے مجتہد تھے جن کو شہید کیا گیا، لیکن وہ آخری نہ تھے۔ ان کے اور دیگر شہدائے عراق کے خون سے عراق میں اسلامی حکومت کے قیام کی پہلی سطر تحریر ہوئی، ایک ایسی حکومت کہ جس کی ذوفشانیوں کو اس وقت کوئی آنکھ قریب سے نہ دیکھ سکی، لیکن اس نے تمام امت کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ مثل الشجرة وأمصارها وتورق وتمتد في الفضاء عاليا ولكن تتمزق من داخلها جذورها وأعصابها۔ تمہارے باپ کی مثال اس شجر کی سی ہے کہ جس کی ٹہنیاں نمو پذیر ہیں اور جس کے پتے اپنی چادر پھیلائے ہوئے ہیں، اور جو بلندی میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کی جڑیں اندر سے کمزور ہو چکی ہیں۔ اے میرے عزیزو، اگر تمہارے فراغ جیسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو چکے ہو۔ تم نے دیا ہے جو ہر باپ اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہاری ثابت قدمی، ایثار، خلوص اور وفا جیسی صفات ہی وہ صفات ہیں جو ایک باپ کی خوشبختی ہوتی ہیں، اور ایک باپ اپنی اولاد میں ایسی ہی صفات کے تسلسل کی خواہش رکھتا ہے۔ بس زمان و مکان کی قیود سے ہٹ کر تم ہمیشہ میرے ساتھ ہو، اور ہماری یہ ہمراہی صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہے، فقط اور فقط خدا کے لیے۔ تم ہماری مسلسل نشستوں کی زندہ و جاوداں تعبیر ہو، یہاں تک کہ ہم سب دوبارہ ملاقات کریں گے اور شاخیں پھر درخت کی جانب لوٹ کر آئیں گی۔ والسلام علیکم، سلام ہو تم پر ایک ایسے دل کی طرف سے
جو تم سے بات کرتے تھکتا نہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔